الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید کونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کا عنوان ہے حسن اخلاق اور اس کی فضیلت۔ دعا ہے کہ رب العالمین خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سبھی کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج معاشرے میں جو صورتحال ہے، اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جہاں پر باقی اعمال میں بھی ہم سست ہیں، وہاں پر جو اخلاق ہے وہ بھی ہمارے بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین خالق کائنات ہمیں سبھی کو اپنا اخلاق اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ کی خدمت اقدس میں سوال کیا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی گواہیاں اللہ کا سچا قرآن دے رہا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل قیامت والے دن کس عمل کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی بندے، اللہ کی مخلوق کثرت کے ساتھ قیامت والے دن جنت میں جائے گی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس انسان کا دل اللہ کے خوف اور جاہ و جلال سے ڈر جائے، اور جو انسان دنیا میں رہ کر اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، تو یہ انسان کل قیامت والے دن اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان ہمہ وقت اللہ کے خوف سے ڈرے، اللہ کے جاہ و جلال سے ڈرے، اور انسان اپنا اخلاق درست رکھے۔ پھر سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ کل قیامت والے دن کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم، میری امت کے لوگوں، وہ انسان کا اعمال یہ ہے کہ انسان کا برا اخلاق ہو، یعنی وہ اپنی زبان سے جب بھی گفتگو کرے، بری گفتگو کرے، بیہودہ گفتگو کرے، اور حضور نے فرمایا بے حیائی اور زنا کاری کی وجہ سے، منہ کے بد زبانی اور بے حیائی اور برائی کی وجہ سے، عریانی اور فحاشی کی وجہ سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ انسان جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے محترم بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں پیدا کرے، انسان اپنا اخلاق بھی درست رکھے، اور جو دو چیزیں جہنم میں انسان کو لے کر جائیں گی ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ منہ کی بد زبانی ہے، فحش گوئی ہے، بے حیائی اور زنا کاری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ وہ کون سے 5 حق؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کا جواب دینا۔ جب کوئی مسلمان کسی کو سلام کہے تو وہ اس کا سلام کا جواب دے۔ پھر فرمایا مریض کی تیمارداری کرنا، ثواب کی نیت سے جب کوئی غریب بھائی بیمار ہو جائے، کوئی ہمسایہ بیمار ہو جائے، کوئی نمازی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان صبح کو جائے کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے، شام تک، اگر شام کو کسی مریض کا پوچھنے کے لیے چلا جائے، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 نوری فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنازے کے ساتھ جانا، ثواب کی نیت سے جنازہ بھی پڑھنا چاہیے، محض رسم رواج کے لیے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو انسان ثواب کی نیت سے جنازہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنازہ پڑھنے والے انسان کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب جنازہ پڑھا جائے
تو جو لوگ جنازہ پڑھتے ہیں ان میں سے اگر کوئی نیک آدمی ہو، مرنے والا گناہگار ہو، تو اللہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے مرنے والے انسان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر مرنے والی روح جو ہے وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تو اس مرنے والے کی وجہ سے اللہ پاک جنازہ پڑھنے والے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا کوئی انسان دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھ لو، غریب کی دعوت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، امیر کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو دعوت کو قبول کرنا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو چھینک والا کہے الحمدللہ، کیونکہ یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور جب انسان کو جمائی آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اور جو سننے والا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اور جس کو چھینک آئی ہے پھر وہ الفاظ دہرائے یہدیکم اللہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حق فرمائے مسلمان کے مسلمان پر؟ 5 حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ پہلا کون سا ہے؟ سلام کا جواب دینا، دوسرا مریض کی تیمارداری کرنا، تیسرا جنازے کے ساتھ جانا، چوتھا کسی کی دعوت کو قبول کرنا، اور 5واں مسلمان کا حق جو ہے وہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک کے بیان میں آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس اپنے امتی کو، اس مسلمان کو، اس آدمی کو جنت کی ضمانت، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو جنت کی ضمانت اور جنت کی خوشخبری اور جنت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا جو انسان جھگڑے کو ترک کر دے اگرچہ وہ انسان حق پر ہو۔ آج میرے بھائیوں دیکھو، معاشرے کے اندر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کبھی اپنے بھائی سے الجھتا ہے، کبھی ہمسائے سے، کبھی محلے والے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، قیامت والے دن یہ انسان، یہ حضور کا امتی، حضور کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کی جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا اس شخص کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ کس انسان کے لیے؟ فرمایا جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ انسان دل لگی سے جھوٹ بولتا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آج کہاں پر کوئی 2-4 مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو وہ اکثر جوانوں میں یہ عادت ڈالی جاتی ہے کہ وہ ایسا کوئی چٹخلا سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں اس سے بہت زیادہ داد دیں، ہماری واہ واہ کریں کہ دیکھو اس نے کتنی بات گہری سنائی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جھوٹ کو بولنا چھوڑ دو۔ یہ جھوٹ جو ہے جب انسان بولتا ہے تو انسان کے جو فرشتے ہیں وہ 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں، اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے۔ تو جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میرے مصطفیٰ نے اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت اور جنت کی خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا اس شخص کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ کس انسان کے لیے؟ فرمایا جو انسان اپنا اخلاق بہتر کر لے، جو انسان اپنا اخلاق درست کر لے۔ آج میرے بھائیوں معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی ہے،
آج ہمارا اخلاق جو ہے یہ بگڑ چکا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو درست فرما لیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کون سی ہے؟ فرمایا کہ لڑائی جھگڑے کو ترک کر دو، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دو۔ دوسری بات کون سی بیان فرمائی؟ فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنا اخلاق جو ہے یہ درست کر لو۔ یہ تینوں لوگ کل قیامت والے دن اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور نبی رحمت امام الانبیاء والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت کسی سے نکاح کرتی ہے، اب اس کا شوہر جو ہے وہ وصال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس عورت نے سنت کے مطابق 4 ماہ 10 دن جو عورت کی عدت ہے وہ گزرنے کے بعد جس کو طلاق ہو جائے وہ 3 ماہ عدت گزارے، جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اپنی عدت گزرنے کے بعد آگے کسی سے نکاح کر لیتی ہے۔ پہلے والا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا، اب اس نے نکاح کر لیا کسی اور مرد سے سنت کے مطابق۔ قیامت والے دن یہ دونوں مرد بھی اور یہ عورت بھی اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے، یہ جنت میں چلے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ تو چاہے پہلے مرد سے یا دوسرے مرد سے، اس سے مراد کیا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا تھا دنیا میں رہتے ہوئے، اب عورت کو حکم دیا جائے گا کہ تو اچھے اخلاق والے مرد کے پاس اللہ کی جنت میں رہ۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، کتنا اخلاق کا میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بیان فرمایا، کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ اب یہ عورت جو ہے جس کا اچھا اخلاق تھا دنیا میں رہتے ہوئے، اس عورت کو حکم دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا کہ تو اچھے اخلاق والے مرد کو پسند فرما لے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تاجدار مدینہ، امت کے غمخوار، امت کے حریص، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق جو ہے یہ اعمال صالحہ کو بڑھاتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ، نیکی کی تڑپ کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آج میرے بھائیوں ہمارے اندر نیکی کی تڑپ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ معاشرے کے اندر دیکھ لو، کوئی انسان کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بولنے کو تیار ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے دل کے اندر نیکی کی تڑپ کو پیدا فرما دے گا، نیکی کا جذبہ پیدا فرما دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بد اخلاقی جو ہے یہ بدبختی سے ہے۔ جس کا اخلاق برا ہو گیا تو یہ انسان جو ہے نیکی سے دور چلا جاتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق اچھا رکھیں۔ پھر فرمایا نیک کام جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں بھی، اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں بھی، اللہ تعالیٰ انسان کے گھر بار میں بھی خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ نیک کام اتنا اللہ کو پسند ہے کہ نیک کام کی وجہ سے انسان کی عمر میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا
صدقہ جو ہے یہ بری موت کو دور کرتا ہے، یہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بیان فرمائی کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ دینے سے اللہ انسان کو اور زیادہ مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم نے 4 باتیں سماعت فرمائیں۔ کون کون سی؟ پہلی فرمایا کہ حسن اخلاق اعمال صالحہ کو بڑھاتا ہے، اس سے انسان کا جذبہ بڑھتا ہے۔ بدبختی جو ہے بد اخلاقی سے ہے، اور فرمایا نیک کام جو ہے اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرمایا صدقہ جو ہے یہ بری موت کو ٹالتا ہے، اس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن مجھے جنت عطا فرما دے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی کو کھانا کھلانا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کل قیامت والے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اور جس نے طلباء قرآن پڑھنے والوں کا پیٹ بھرا کھانے سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے انسان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دے گا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چلے بھی لگائے ہیں، ساری ساری رات عبادت میں گزارے ہیں، لیکن جب اللہ نے مجھے اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہے، وہ کس وجہ سے عطا فرمایا ہے؟ میں نے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ تو اس لیے اللہ کی مخلوق کو آپ ایسے لوگ تلاش کریں کہ جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں، آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی خدمت کریں، بیوہ کی خدمت کریں، یتیم کی خدمت کریں، مسکین کی خدمت کریں۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے تو آپ کے لیے دعا کریں گے، تو یہ دعا اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جائے گی۔ وہ شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ تو آج معاشرے میں اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک مثال کو لے لیتے ہیں، ہمارے فون پر جب گھنٹی بجتی ہے تو ہم فون کو ریسیو کرتے ہیں، فون کو سنتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں ہیلو، بلکہ یہ نہیں میرے مصطفیٰ کی سنت کو عام کرے، حضور کی سنت کا چرچا کریں، ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہیں۔ جب ہم السلام علیکم کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو وہ کتنا خوش نصیب گھر ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب مرد ہوگا، انسان ہوگا کہ جو سب سے پہلے میرے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، سب سے پہلے وہ السلام علیکم کہتا ہے۔ بلکہ انسان جس حال میں بھی ہو تو سلام بلا بھی سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی کر سکتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حذیفہ کو، یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا، ایک درس تھا، حضرت حذیفہ کو سلام کہا، السلام علیکم، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تم سے مصافحہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اس وقت جنابت غسل میں ہوں، میں ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ بہت اہم بات ہے، میں کس حالت میں ہوں؟ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، میں غسل جنابت میں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ انسان ناپاکی کی یا غسل جنابت کی حالت میں ہو، پھر بھی انسان ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کر سکتا ہے، سلام بلا بھی سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ جو انسان مصافحہ کسی سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سلام کو میرے بھائیوں عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو۔ یہ نماز تہجد کے لمحات جو ہیں یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان پریشان ہو جائے تو نماز تہجد کے وقت اٹھ کر اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا دے کہ یا اللہ میں پریشان ہوں، میں غم زدہ ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ تو جو انسان تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے، اس کی دعا رد نہیں جاتی، بلکہ اللہ اس بندے کی دعا کو فوراً اپنے دربار میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو آخر میں ایک یا دو باتیں اور کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج مدرسے کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ احمد نوید صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، تو آج وہ آخری سبق بھی سنائیں گے۔ تو آخر میں صرف دو باتیں بیان کر کے، دو روایت کا مفہوم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ثمامہ بن اسال الیمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، یہ ثمامہ جو تھے یہ میرے مصطفیٰ کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ بات بڑی محبت والی ہے، بڑی پیار والی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے حسن اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ثمامہ جو تھے میرے مصطفیٰ کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا ایک وفد، ایک لشکر، ایک گروہ بھیجا کہ جاؤ نجد سے اس ثمامہ کو پکڑ کر لے آؤ۔ میرے مصطفیٰ کے جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم گئے اور نجد سے اس ثمامہ کو پکڑ کر لے آئے، تو لا کر مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو یہ عرض کرتا ہے، یہ ثمامہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو پھر ایک خونی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کا احسان مند بن جاؤں گا، آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا۔ دیکھو کتنی اس نے بات پیاری عرض کی۔ تو پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ مجھ سے فدیہ لینا چاہیں، مال و دولت لینا چاہیں تو یا رسول اللہ میں فدیہ دینے کے لیے بھی، مال و دولت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو نبی رحمت نے فرمایا اے ثمامہ تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں، تیرے فدیے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگلے دن پھر یہ ثمامہ حضور کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے فدیہ لے لو، مال و دولت لے لو، مجھے آزاد کر دو۔ حضور نے فرمایا ثمامہ تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ جب تیسرا دن ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس ثمامہ کو
آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ثمامہ اپنی بستی میں جائے گا، اپنے پورے بستی والوں کو لے کر آئے گا اور مدینہ پاک پر حملہ کر دے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم ثمامہ کا ظاہر دیکھ رہے ہو، محمد عربی اس کا باطن دیکھ رہے ہیں۔ ثمامہ کو آزاد کر دیا۔ دیکھو یہ تھا میرے مصطفیٰ کا جانی دشمن، لیکن میرے مصطفیٰ کا جب اخلاق دیکھا نا، تو یہ مسجد نبوی شریف سے پانی لے کر نا وہ سامنے 2 درختوں کی آڑ میں جا کر غسل کرتا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کی ساری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق والا انسان دیکھا ہی نہیں۔